سورہ طارق سے ایک آیت تلاوت کی ہے میں نے. میری تھکن اتارو گے تو پھر مانوں گا تمہیں. خدائے مطلق نے معبود لم یضل نے پہلے 2 قسمیں کھائیں، پھر 2 باتیں کی. والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِمَّا دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ. فرمایا آسمان کی قسم اور رات کے وقت آنے والے کی قسم. غور فرمایا. والسماء آسمان کی قسم، والطارق رات کے وقت آنے والے کی قسم، وما ادراک ما الطارق اور تمہیں کیا خبر کہ رات کو آنے والا کون ہے. النجم الثاقب یہ بہت زیادہ روشنی والا منور ستارہ ہے. قسم کھا کے کہنا کیا چاہ رہا ہے مالک؟ فرمایا ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی نفس ایسا نہیں کہ جس پر محافظ نہ ہو، جس کا حفاظت کرنے والا نہ ہو. میں نے آیت پڑھی ہے، سورہ طارق ہے. اللہ کہتے ہیں ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر نفس پر حافظ ہے، ہر نفس کا حفاظت کرنے والا ہے. تو قرآن نے فلسفہ کیا دیا؟ اللہ حفاظت نہیں کرتا، محافظ بھیجتا ہے. جو فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان نے غور کیا ہے کہ وہ خلق کس شے سے ہوا ہے. خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب، سینے اور پشت کی ہڈیوں سے آب جہندہ، آب ناپاک سے بنا ہے. انہ علی رجعہ لقادر، اور جس نے اسے پہلے بنایا وہ اسے لوٹانے پہ بھی قادر ہے. کب لوٹائے گا؟ یوم تبلی السرائر، جس دن چھپی ہوئی حقیقتیں سامنے آ جائیں گی. جیتا رہو. نعرہ رسالت، اچھا بول کے دولت بلند کر کے مقصر جیسے کھول کے نعرہ حیدری، امام زمانہ بآواز بلند سلوات. جیتے رہو. یوم تبلی السرائر، تو قیامت کا دن وہ دن ہے جب سرائر، چھپے ہوئے بھید سامنے آئیں گے. یعنی قیامت کے دن کوئی شے راز نہیں رہے گی. وہ نور ہے یا جوہر، وہ عنصر ہے یا طبیعت، وہ کل کی ہے یا آج کی، یا آنے والے کل کی کوئی شے، کوئی بھید نہیں رہے گا. سورہ عادیات میں کہہ رہا ہے افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، کیا انسان جانتا نہیں جب قبروں سے مردے حاصل کر لیے جائیں گے، جب سینوں کے راز باہر آ جائیں گے. یعنی قیامت کے دن امتیاز جی جو جس طرف میں جانا چاہ رہا ہوں، اگر میرے سامنے جاگتے رہے اور صحیفے دل پہ لکھ لیا انہوں نے، تو انشاءاللہ
بہت کچھ ایمان میں بالادگی کا احساس ہوگا آپ کو. ہر راز نہیں رہے گا، بھید منکشف ہو جائیں گے، غیب شہود بن جائے گا، غائب حاضر ہو جائے گا. سر اٹھاؤ قبروں والے، تم بھی، باہر کوئی کھڑا ہے تو وہ بھی. چار داغ عالم میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، علی کو لغز مطلسم کہتے ہیں، طلسمی پہیلی. مقصر دا سی کھول کے نعرہ حیدری، یا کہ موسیقی آواز بلند سلوات. ظالمہ پانی لے آؤ. اچھا ٹھیک ہے، میں یہیں بیٹھا رہا ہوں 1-1 گھنٹہ. اوہو اتنا نہیں، 1-1 کیا کہا تھا میں نے؟ اسی لئے زیغم اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ علی طلسم کبریائی ہے، کیونکہ اسے لغز کہتے ہیں پہیلی کو، مطلسم طلسم آمیز، پہیلی بھی اور طلسمی. جنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں، صرف بشر پر یہ تہمت نہیں ہے کہ وہ علی کو نہیں جانتا، جنات علی کو نہیں جانتے، ملائکہ مقربین نہیں جانتے، روحانیین نہیں جانتے، کروبیین نہیں جانتے، انبیاء مرسلین نہیں جانتے. مجھے ذات واجب کی قسم، جیسے غضنفر جاہل ہے کہ علی کیا ہے، آدم بھی دشت تحقیق میں ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے کہ علی کیا ہے. اللہ اللہ گھبرا تو نہیں کہ میرے سامین. ہاں اسی طرح عیسیٰ ششدر ہے، جستجو میں ہے کہ علی کیا ہے. لیکن آؤ قیامت کے دن علی کا بھید بھی کھل جائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. جی میں ممبر سے بات کر رہا ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ میری بات کا تعاقب 72 نہیں 73 فرقے کرتے ہیں. پہاڑ سے زیادہ وزنی دلیل نہ ہو غضنفر کے پاس تو ممبر پہ بات کرتا ہی نہیں. علی بھی قیامت کے دن راز نہیں رہے گا، کھل جائے گا کل کے علی کیا ہے. سورہ قلم کہہ رہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، قیامت کے دن مشکل گرہ کھول دی جائے گی اور پوری دنیا کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا. ہاں چونکہ اسد میری روش اور ہے اس لیے، ورنہ تو آج پورا گھنٹہ اسی پہ گزرنا چاہیے تھا. ہوگا یہ کہ عرش پہ زیغم کرسی لگے گی، کرسی کا مالک بیٹھا ہوگا جسے زمانہ خیبر شکن کے نام سے جانتا ہے. آواز قدرت آئے گی، آج علی کا وہ چہرہ دیکھو جسے میں نے وجہ اللہ کہا. نہیں شاید میں صحیح بات نہیں پہنچا سکیا. اللہ کہے گا کل تک ابو طالب کے بیٹے کا چہرہ دیکھنے والوں آج میرا چہرہ دیکھو. جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے. علی شہنشاہ کرسی پہ ہوگا اور اس وقت آواز آئے گی غضنفر سجدہ کر، پنڈی والوں سجدہ کرو، لاہور والوں سجدہ، پاکستان والے سجدہ کرو.
مشرق والے سجدہ کرو، مغرب والے سجدہ کرو، شمال والے سجدہ کرو، جنوب والے سجدہ کرو. دھڑکنے پہ رب تو نہیں ہوئی، ظرف عقیدت چھلکتے ہیں تو نہیں لگا. آدم دائیں بائیں تماشائی بن کے کھڑا کیا دیکھ رہا ہے؟ کل جو میں نے تجھے نوریوں کا سجدہ کرایا وہ تیرے احترام میں نہیں تھا، یہی توحید کا ظاہر تجھ میں تھا. آج سجدے کا قرض اتار، تو بھی علی کو سجدہ کر. ممنوع کے رنگوں میں ماں کا مقدس دودھ چھلکتا روا دوا ہے. ماں کے دودھ کا حق ادا کرے، علی ولی کا استقبال کرے، دونوں پنجوں پر کھڑے ہو کے نعرے حیدری. ہاں حافظ شکر ادا کر مولا کا کہ لوگوں نے تمہیں مارا نہیں. ایک آئے چوتھے دن اور پھر آتے ہی پنجوں پہ کھڑا کر دیا. ہاں جی اے آدم تو بھی سجدہ کر. تو میں نے یہ بات کس لیے کی کہ میرے سامعین محترم کو یہ پتہ چل جائے کہ علی بھی قیامت کے دن راز نہیں رہے گا. دو حقیقتیں ایسی ہیں، اس وقت تک میں نے تمہارے ذہنوں کی زمین کو تیار کیا تھا یہ جملہ کہنے کے لیے. دو حقیقتیں ایسی ہیں جن کا نہ کل پتہ تھا نہ آج پتہ ہے، حتیٰ کہ قیامت کے دن بھی پتہ نہیں چلے گا. عرش پر خدا کا پتہ نہیں چلے گا، فرش پہ بطول کا پتہ نہیں چلے گا. جی ہاں بطول کل بھی راز، آج بھی راز، آنے والے کل میں بھی راز. ہاں ازل سے خدا نے فیصلہ کر دیا کہ یہ میرا پردہ ہے اور میرے پردے کے اندر میری ہی آنکھ جھانک سکتی ہے. جو پہنچ گئے انہیں میں داد دیتا ہوں. اور گرمی ضرور ہے لیکن آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے کیا دیکھ رہے ہو؟ یعنی مفتی توحید نے فتویٰ دیا کہ بطول کو وہ دیکھ سکتا ہے جو عین اللہ ہو. علی کی شان امامت کو ہر ولی جانے، علی کی شان امامت کو ہر ولی جانے، جہاں کی بستیاں صحرا گلی گلی جانے، رسول جانے ہے ساجد علی کی عظمت کو، بطول پاک کی عظمت کو بس علی جانے. چلے تو نہیں گئے میرے سامنے؟ ہیں بطول وہ راز ہے جو قیامت کو بھی راز ہے. لفظ کہوں اب اللہ جانے کہنے کا وقت ہے یا نہیں؟ کہوں دلیری سے؟ میں اپنی ذات سے نہیں ڈرتا، کسی کے باپ کا نوکر نہیں ہوں، رعایا ہوں بطول کے 11ویں بیٹے کی. ہاں بس اپنے مالکوں سے اپنے سرداروں سے ڈرتا ہوں. بس ڈرتا اس بات سے ہوں کہ کسی کا ظرف عقیدت چھلک نہ جائے. اصل میں پتہ ہے کیا؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ اگر میں نے کھیل بھی کھیلا ہے تو اپنی شان کے مطابق. کبھی بے دل کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں اپنے جلال کا بدن بناتا تو وہ کیسا ہوگا؟ تو علی بنا کے دیکھ لیا کہ ایسا ہوگا. کبھی خیال آیا کہ اگر میں اپنی عظمت کو پے کر عطا کروں تو وہ کیسا ہوگا؟ محمد بنا کے دیکھ لیا. اور جب ذات کے پردے میں بے دل کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر کبھی میری ذات بے حجاب ہو کے میرے سامنے آئے تو وہ کیسی ہوگی؟ بطول بنا کے دیکھا کہ ایسی ہوگی.
ہاں دیکھو رجب کا جو زیغم کا عشرہ پڑھا تھا میں نے، اس میں پوری مجلس اس مسئلے پر میں نے پڑھی تھی کہ کلو صفت تقتضی مظہرن، اللہ کی ہر صفت کوئی نہ کوئی مظہر چاہتی ہے، یاد ہے؟ بس اس کو ذہن میں رکھ لینا، مظہر نہیں تو پھر اللہ کی صفت نہیں، کیونکہ صفت مظہر کا تقاضا کرتی ہے۔ قرآن پڑھنا، سورہ انعام ہے، لا تدرکہ الابصار وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، فرمایا نگاہیں اسے دیکھ نہیں سکتی، وہ نگاہوں سے باخبر ہے، وہ لطیف بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے۔ یہ اللہ کی اصل صفت ہے کہ نگاہیں اسے نہیں دیکھتی۔ علماء سے پوچھو اس کا مظہر کون ہے؟ اس کا مظہر بطول ہے۔ اور ہاں مجھے پھر یاد نہ رہے، میں اپنے ذاتی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے ابھی تک میں نے بانی خمسہ سے واللہ کوئی بات نہیں کی۔ ابھی میرے ذہن میں خیال آیا اگلے سال اس خمسے کی ڈیٹیں میں بدل رہا ہوں۔ ہاں پہلے تو یہ 3 کو ختم ہوتا تھا، اگلے سال یہ 3 سے شروع ہوگا۔ ہاں یہ آنا جانا سفر کرنا برداشت نہیں ہوتا، تو وہاں آخری مجلس 3 کی پڑھ کے آپ کے ہاں جاؤں گا، پھر 5 دن آپ کے شہر میں رہوں گا، تو 3 سے 7 جمادی الثانی تک اگلے سال انشاءاللہ یہ خمسہ ہوگا۔ قبول ہے آپ کو؟ مہربانی۔ بات کہاں تھی؟ یہ ابھی اس مومن نے ایک ربائی پڑھی، امتیاز شاہ جی، ابھی بھی میں زیغم خدا کی قسم، یہ عباس کے علم کے پھریرے میں اس پر تم نے کچھ پاک نام بھی لکھ رکھے ہیں، ابھی وہ جملہ میں نے نہیں کہا جو کہنا چاہ رہا تھا۔ یہ ابھی وہ میں نے ربائی پڑھی تھی نا، شاعر نے تو لکھ لیا ہے نا کہ بطول کی عظمت کو بس علی جانے، سوائے علی کے۔ میری مرشدادی مجھے توفیق دے کہ بس میری زبان سے جو نکلے وہ حق نکلے، اور انہیں برداشت اور سمجھ کی صلاحیت عطا کرنا۔ بطول کی حقیقت کو سوائے علی کے کسی نے نہیں دیکھا، نہ حسن نے، نہ حسین نے، نہ سجاد نے، نہ قائم زمانہ نے، حتیٰ کہ بطول کی حقیقت کو اس کے بابا نے بھی نہیں دیکھا۔ پلے پڑیے بات یا سر سے گزر گئی ہے؟ پچھلے محلے والوں ٹھیک بیٹھے ہو بابا؟ آؤ میں رات والا ادھار بھی اتار دوں اور اس بات کی دلیل بھی دے دوں۔ رات اصلی بات تو رہ گئی تھی کہ جہاں جناب خدیجہ نے سوال کیا تھا وہ لوریاں اتنی لمبی ہو گئیں، ہاں سنانا ایک تھی، سنا 6 دیں، تو اس لیے وہ بات رہ گئی، آپ نے پوچھا نہیں، میں بھی چپ رہا۔ یاد ہے نا؟ میرا خیال ہے تھکن لگ رہی ہے تمہیں۔ اصل سوال تو یہ کیا تھا نا جناب خدیجہ نے کہ من القرار، کہ قرار کون ہے؟ اب وہی اسی سرحد پہ لے کے چلیے جہاں رات میں نے چھوڑا تھا۔ لوریاں جب بتا چکی، آسیہ نے یہ لوری دی، مریم نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، پس بطول سو گئی، گہوارے میں سو گئی، بیویوں نے مجھے سلام کیا اور جاتے جاتے ایک جملہ بول گئیں، اور اسی وقت سے میں چکرا رہی ہوں، سمجھ میں نہیں آیا کہا کیا ہے انہوں نے۔ مسکرائے رسول، کیا کہا تھا؟ وہ جس نے بعد میں لوری دی تھی نا، آپ نے کہا ہے کہ وہ مریم تھی، وہ آگے بڑھی، مجھے کہنے لگی احفظی یا طاہرہ او یتل جبار
وستر المرخى لذی الاسطار وام الابرار وارسل کرار. یہ کہا اور غائب ہو گئی. کیا کہ اے طاہرہ، لقب ہے جناب خدیجہ کا طاہرہ، اے طاہرہ صلح ہم نے دیا، اب جبار کی نشانی کی حفاظت کرنا. وَسَتْرَ الْمُرْخَى لِذِي الْأَسْتَارِ، اور پردے والے خدا کے پردے کی پھیلی ہوئی چادر کی حفاظت کرنا. آپ نے نہیں مجھے کرسی چھوڑنے پہ مجبور کیا، بات کی عظمت نے. بات کی عظمت نے مجبور کیا. جملے اتنے عظیم ہیں کہ جن کے احترام میں مجھے کھڑا ہونا چاہیے. وَسَتْرَ الْمُرْخَى لِذِي الْأَسْتَارِ، پردوں والی ذات کا پھیلا ہوا پردہ. میدان قیامت ہوگا زینب. ہاں، قرار کی بات یاد رکھنا، پھر باتوں میں بات کہیں نکل جائے اور پھر نہ رہ جائے. میدان قیامت ہوگا. میں تو تصور نہیں کر سکتا، تم کر سکتے ہو تو کرو کہ کتنے لوگ ہوں گے. سوچ تھک جاتی ہے کہ کتنے ہوں گے. اچانک عرش کی جانب سے آواز آئے گی، میں یحب فاطمہ واباها وبالها واولادها فلیتمیز من المحشر. اے اہل محشر، جو فاطمہ کا حبدار ہے، جو اس کے بابا سے محبت کرتا ہے، جو اس کے شوہر سے محبت کرتا ہے، جو اس کی اولاد سے محبت کرتا ہے، کمینے لوگوں میں کیوں کھڑے ہو؟ الگ ہو جاؤ. اللہ اللہ اکبر. علیحدہ ہو جاؤ. جاؤ. لا توبہ لکم اليوم ولا سوال لکم اليوم ولا حر لکم اليوم. نہ آج کے دن تمہارے لیے تھکن ہے، نہ پیاس ہے، نہ گرمی ہے. گھبراؤ نہیں، سوال جواب بھی نہیں ہے. چلے تو نہیں گئے. اس وقت یہ ان لوگوں کی بات ہے جو صمیم قلب سے، دل کی گہرائیوں سے حبدار ہیں اس خانوادے کے. کچھ مستضعف ہوں گے، محبت کرتے ہوں گے، محبت میں ڈنڈی بھی مارتے ہیں، نہیں ہوں گے ایسے لوگ. ہاں، یہ حدیثوں میں موجود ہے. ہاں، تو پھر آواز دیں گے وہ پالنے والے، ان کے پیمانے پہ نہ سہی، اس گھرانے سے تھوڑی بہت محبت تو ہم نے بھی کی تھی. آواز قدرت آئے گی، مایوس نہیں کرتے تمہیں، آج قیامت میں بھی تمہاری مودت کو آزما لیتے ہیں. اب اگلے فکرے کی سمجھ مجھے آج تک نہیں آئی. آپ میں سے کسی خوش نصیب کو آ جائے تو میں تھوڑا پڑھا ہوا ہوں، مجھے سمجھا دینا. اللہ کہے گا، انی ارخیت علیکم ردا فاطمۃ الزہرا من یتعلق بخیط من خیوطها نجا الی الجنہ. اللہ کہے گا، میں بطول کی چادر کا پلو پھیلا رہا ہوں. اور اب کہو گے کہ کس چیز کی سمجھ نہیں آئی تمہیں؟ اسی چیز کی نہیں آئی کہ پلو پھیلانے کے لیے ہاتھ چاہیے.
بدن رکھتا نہیں، جسم ہے نہیں، پلو کیسے پھیلائے گا؟ اور آواز آئے گی من یتعلق بخیط من خیوطها نجا الی الجنہ، جس کے ہاتھ میں اس چادر کا ایک بھی ریشہ آ گیا، سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ وہ ناجی ہے جنت کی طرف، اس سے بھی کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں۔ اور یہ حدیث تیرا 5واں امام بیان کر رہا تھا۔ اور کیا حسن تلمیہ رئیس بھائی، آگے حدیث کے اس جملے میں سائل نے سوال کیا، مولا گناہگار ہوں گے، مستضعف ہوں گے، سر سے پاؤں تک آلودہ معصیت ہوں گے، پھر کون خوش نصیب ہیں جو اس پاکیزہ چادر کے ریشے میں ہاتھ ڈال لیں گے؟ توجہ، میری ذمہ داری ہے حوالہ، عبارت، انشاء اور جملے، ہدایت غزل پر نہیں بانٹا کرتا۔ میرے مولا نے مسکرا کے فرمایا من لم یشق فی قلبہ فی فضل باول فاطمہ، جس نے فاطمہ کے شوہر کے فضائل میں شک نہیں کیا ہوگا۔ دل والا علی والا علی والا علی والا علی والا علی والا اندرے پنجلی سوالا کرارا سمجھ میں آگئی بات دوستو؟ من لم یشق، جس نے شک نہیں کیا، کس میں؟ فی فضل بال فاطمہ، فاطمہ کے شوہر۔ اور امتیاز شاہ جی سمجھا کہ میں اپنی اس بھولی قوم کو تھک گیا ہوں، ٹھیک ہو جاتے ہیں پھر مولوی کے چکر میں آ جاتے ہیں۔ بس شک سے بچنا ہے بھائی، ہزاروں دفعہ میں نے تمہیں بتایا ہے کہ رجس ان کے قریب نہیں آتا، وَإِنَّمَا الرَّيْبُ رِجْسٌ، اور شک بھی رجس ہے۔ جی جی، شک کتے سے زیادہ ناپاک ہے۔ اب حیران ہو گئے، نہیں مانا؟ نہیں، آؤ بحث کر لیتے ہیں، مناظرہ رکھ لو، جتنے منکر ہیں لے آؤ، مجھے ایک ٹیلی فون کر دینا۔ کتا بے شک نے جو سلین ہے، اسے جنت میں دکھا دوں گا، ملا سے کہنا شک والے کو وہ دکھا دے۔ خدا کی قسم، بندہ کتا ہو جائے، یہ کتا ندیم کیوں جا رہا ہے جنت میں؟ یقین تھا مالک پر۔ اللہ اکبر، مالک پر یقین تھا کہ دقیانوس کی حکومت کو چھوڑ کے یہ جو ہجرت کر کے غاروں میں چھپنے کے لیے بھاگ رہا ہے تو حق پر ہے، یہ بھی ساتھ ہو لیا، یقین جنت میں لے گیا، نجاست کا علاج کر دیا اللہ نے بندے کی کھال پہنا کے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ ہاں، باقی کچھ دیکھو، گناہ جتنے ناپاک ہوں، کتے سے زیادہ پلید تو نہیں ہوتے۔ کتے کی نجاست اگر جنت میں جا سکتی ہے، گناہ کیا ہے؟ ہاں، گناہوں پہ دلیر ہو کے نہ کرنا، اللہ سے اعلان جنگ نہ کرنا، گناہ کو گناہ سمجھنا۔ بات یاد دلاؤں؟ سورہ شورى، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اور آگے کہتا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ پہلے تو مودت کا حکم دیا، آگے کہا مَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، جو حسنہ جمع کر کے لائے
اس دن سے پہلے ندیم جو بھی آیت آتی تھی لوگ پوچھتے تھے یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے؟ آج مجمع چپ رہا جیسے اب آپ ہیں. رسول خود بولے، دائیں بائیں نگاہیں دوڑائیں، جہاں خیبر شکن تھے وہاں نگاہ رکی، فرمایا یا علی حبک حسنۃ. آیا علی. مسجد کے اندر جو صاحبان بیٹھے ہیں انہیں زیادہ گرمی تو نہیں لگ رہی؟ جیتے رہو، سر اٹھانا، معاف کر دیا نعرے میں نے تمہیں. میرا دل بند ہو رہا ہے بار بار تو تمہارا کیا حشر ہو رہا ہوگا. نعروں کی چھٹی دے دی میں نے تمہیں. سنو، بس چہروں پہ مودت لکھتے رہنا. حسنہ کیا ہے؟ علی کی محبت. جو حسنہ لائے گا نزد لہو افیا حسنہ، اللہ کہتا ہے ہم اس کو اور بڑھا دیں گے. ان اللہ غفور شکور، اور اللہ ایسے بندے کے گناہ بھی معاف کرے گا، پلے سے شکریہ بھی ادا کرے گا. کہاں ہے یہ زانو؟ جیتے رہو، دل خوش کر دیا تم نے. ہر منکر خیبر شکن کے گردن پر ہے، اس کے باپ کے گلے پر ہے، اس کے خاندان کی گردن پر ہے، ڈنکے کی چوٹ پر. جس کے علم کی باسی کڑے میں ابال آ رہا ہو وہ آئے میدان میں سامنے، غضنفر کے دعوے کی رد پیش کرے. اللہ گناہوں پہ دلیر نہیں کر رہا بندے کو، لیکن یہ طے ہے ان اللہ غفور شکور. غفور بھی ہوں، شکور بھی ہوں، معاف بھی کروں گا، شکریہ بھی ادا کروں گا. پالنے والے کون سے سرخاب کے پر ٹانگ کے لایا ہے کہ شکریہ ادا کر رہا ہے؟ کون سا خیبر فتح کر کے آیا ہے کہ شکریہ ادا کر رہا ہے؟ میری طرف دیکھو، تفاسیر اہل بیت کہتی ہے جب علی کا حبدار آئے گا، گناہگار ہوگا، خطا کار ہوگا، معصیت کار ہوگا، اللہ پوچھے گا اے گناہ کیے تھے؟ ہاں پالنے والے کیے تھے. اب وہ دیکھے گا مولوی نے ڈرایا ہوا ہے نا کہ جوتے پڑیں گے. اللہ کہے گا سر اٹھاؤ، سینہ پھلاؤ، چھاتی چوڑی کر کے بات کر. محشر والوں کے سامنے شرمندہ ہونا چاہتا ہے، مشیت کو نادم کرنا چاہتا ہے. قد غفرت لکا و شکرت لکا، جا میں نے گناہ بھی معاف کیے، تیرا شکریہ بھی ادا کیا. کیوں؟ کنت مذنبا ولم تکن مرتابا فی فضل علی. شکریہ اس لیے کر رہا ہوں تو گناہگار تھا، علی میں شک تو نہیں کرتا تھا. مومن نے کہا نا ہوا تک نہیں ملے گی. مجھے حدیث یاد آ گئی، سنا دوں؟ ایک بندہ اکڑ جائے گا اللہ کے سامنے، یہ کیا بات ہوئی؟ مجھے جنت سے کیوں محروم کر دیا؟ ڈھیر پڑا ہے میری نمازوں کا، ٹیلا بنا ہوا ہے میرے روزوں کا، انبار ہے میرے صدقوں کا. اللہ کہے گا اچھا قل الجنہ، کہے جنت. اقسم بعلو شانی و ارتفاع مکانی جرائت علی لسانک الجنت لادخلت الجنت بغیر حساب. فرمایا مجھے اپنی بلندی مقام کی قسم، مجھے اپنے ارتفاع مکان کی قسم، اگر تو نے زبان پہ لفظ جنت جاری کر دیا
تو بغیر حساب کے تجھے جنت دے دوں گا. کرے گا کوشش، کرے گا کوشش، کرے گا کوشش، جنت کہہ نہیں سکے گا. اس وقت تیرا رسول اٹھ کے سوال کرے گا، پالنے والے لجا کیوں ہو گیا، لکنت کیوں آ گئی، ابھی تو ٹھیک تھا. میرے حبیب تجھ سے بہتر کون جانتا ہے، انی خلقت الجنت من الاقرار من ولایت علی ابن ابی طالب، میں نے جنت علی کی ولایت کے اقرار سے خلق کی ہے. جیتے رہو. بس ستر المرخا، بس نتیجے کی طرف بڑھوں، میں بھی بے دم ہو رہا ہوں. لذل استار، پردے والی ذات کا پھیلا ہوا پردہ. اصل چونکہ بطول پردہ ہے خدا کا ہے. کوشش کرتا ہوں کہ ہر عشرے میں، ہر خمسے میں معراج کے رازوں پر بھی کسی نہ کسی راز کا اشارہ دے دوں. تو ایک اشارہ اور آج ٹپ سمجھ لینا میری طرف سے. حالانکہ پہلے بھی بہت سی علتیں میں نے تمہیں بتائی ہیں کہ رسول علی کا بھی مولا ہے. بھائی علی کونین کا مولا ہے، لیکن میرا نبی تو علی کا بھی مولا ہے. کائنات کا مولا پردے کے اندر کیوں تھا اور علی کا بھی مولا باہر کیوں تھا؟ ابھی بھی پنڈی والوں کے سمجھ میں نہیں آئی بات. توحید کے پردے کا نام ہے فاطمہ، اور بیٹی کی تنہائی میں شوہر تو جا سکتا ہے، باپ نہیں جا سکتا. جی جو گھبرا تو نہیں گا دوست؟ پیچھے والو خدیجہ کہہ رہی ہیں کہ مریم مجھے جاتے جاتے کہہ گئی، اے طاہرہ اللہ کی نشانی کی حفاظت کرنا جو اس کی وجود ذات پر دلیل ہے. زیغم یہ میرے مولا علی کی ایک دعا ہے، دعائے صباح، بڑی مشہور دعا ہے. فجر کی نماز کے بعد اگر کوشش ہو سکے تو اسے پڑھا کرو. 40 دن کے بعد پھر مجھے بتانا کہ فضل الہی کے بادل برستے کس طرح ہیں. وقت نہیں ہے، بحال بھی ہو رہا ہوں کہ میں اس دعا کی سریت پر، اسرار پہ گفتگو شروع کر دوں. اس میں ایک جملہ بولا ہے میرے مولا نے، شروع ہوتی ہے اللہم یا من دالا لسان الصباح بنطق تبلجہ وسرہ قطع اللیل المظلم بغیاہ بتلجلجہ واتقن صنع الفلک الدوار فی مقادیر تبرجہ وشاشع ضیاء الشمس بنور تعججہ یا من دلا علی ذاتہ بذاتہ. اے وہ ذات کہ جس کی ذات پر دلیل ہے اس کی اپنی ذات. خدا کی قسم ہم اگر تعلیمات خیبر شکن سے دور نہ ہوتے پتہ ہے کیا کیا ہوتا. شک ہمارا بیڑا غرق کر رہا ہے. کبھی یقین کر کے تو دیکھو، ورنہ پھر واپس آ جانا. آزمائش شرط ہے. ہاتھ کنگن کو عرشی کیا جو توحید کا پھیلا ہوا پردہ ہے. ہم زیادہ تو نہیں پڑھ گیا میں؟ اچھا اچھا اتنی باخدا امید تو نہیں تھی مجھے آج.
یہ بی بی کا اپنا اعجاز ہے، اپنا تفضل ہے، اپنا کرم ہے اس کا، کیونکہ لطیف الخبیر کی مظہر اتم ہے بی بی۔ وستر المرخا لذل استار، پردے والے کا مخلوق تک جو پھیلا ہوا پردہ ہے اس کی حفاظت کرنا۔ توجہ، وَأُمَّ الْأَبْرَارِ، ائمہ ابرار کی ماں کی حفاظت کرنا۔ وَإِرْسَ الْكَرَّارِ، کرار کی دلہن کی حفاظت کرنا۔ اللہ اکبر۔ نا اب مجھے نہیں پتا کون اپنے ہوتے سوتوں کا ماتم کرنے آیا ہے، کون اپنا مقدر جگانے آیا ہے۔ جو جاگ رہا ہے اپنی قسمت کی طرح وہ ادھر دیکھے، جو سو رہا ہے اپنے نصیب کی مانند ماں کی شکایت کرے، لکھے ہر حلالی موالی صحیفہ دل پر۔ خدیجہ کہتی ہے اسی بات پر میں پریشان ہوں، آج پہلا دن ہے میری بچی کو دنیا میں آئے ہوئے۔ مریم کہہ گئی ہے ارسل کرار، کرار کی دلہن۔ میں سوچ رہی ہوں کرار کون ہے؟ دیکھنا رسول مسکرائے، حتیٰ کہ دانتوں کے نور کی لپک دیواروں تک گئی، اتنا کھول کے مسکرائے۔ فرمایا تو نہیں جانتی کرار کون ہے؟ الذی کنت تدہنہ وتمشطہ وتقہلہ وتزینہ باخفار الثیاب واذا تزینتہ اجلسہ فی حجری وکنت نسیت کنت تقولین خذہ یا رسول اللہ قد حیا عریسنا۔ فرمایا وہی تو ہے جسے بچپن میں تو نے پالا، جسے تو نے سرمے لگائے، جسے تو نے کنگھیاں کی، جس کے سر میں تو نے تیل ڈالے، جسے تو نے نئے نئے فاخرہ لباس پہنائے۔ تجھے یاد نہیں جب چھوٹے علی کو تیار کر لیتی تھی تو میری جھولی میں ڈال کر کہتی تھی لو یا رسول اللہ ہمارا دولہا تیار ہو گیا۔ اللہ اللہ سمجھ میں آ رہی ہے بھائی یا نہیں؟ تو خود ہی تو کہتی تھی خود ہو یا رسول اللہ قد حیا عریسنا، یا رسول اللہ سنبھالیے ہمارا دولہا تیار ہو گیا۔ فرمایا جی قد اجر القضاء علی لسانے کا، یہ فکر تو نہیں کہتی تھی، قضاء تیری زبان پہ جاری کرتی تھی، چونکہ ازل سے مفتی مشیت نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے۔ بس آج اسی پہ راضی رہنا۔ اور آخر میں ایسا جملہ وہ کہہ رہا ہوں جو 50 اشروں پر بھاری ہے میرے نزدیک۔ ازل سے فیصلہ۔ پہلے وہ حدیث یاد دلاؤں جسے بچہ بچہ جانتا ہے لیکن سمجھتا ہر عالم بھی نہیں۔ آج میں اپنے سارے سامعین کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، میری طرف دیکھنا۔ یہ شیعہ سنی کتابوں میں حدیث ہے لولا علی لما کان لفاطمہ کفو آدم فمن دونہ۔ رسول فرماتے اگر علی نہ ہوتے تو کائنات میں فاطمہ کا کفو نہیں تھا، چاہے آدم چاہے کوئی دوسرا۔ بس آخر میں پنڈی والوں کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ بھی مجھے پتا ہے یہاں زیادہ سے زیادہ 10 آدمی پہنچیں گے اس بات تک، بعد میں سوچنا، کیسٹیں سننا، جو سوچو گے ہدایت کا کوئی نہ کوئی دریچہ ضرور انشاءاللہ کھلے گا۔ علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کفو کوئی نہیں تھا، بس اللہ اور بطول میں فرق ہی علی کا ہے۔ اللہ جی جو نہیں ابھی بھی کچھ لوگ حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں۔ میں نے اللہ سے پوچھا تو کون ہے؟ کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ فرمایا میں وہ ہوں جس کا کوئی کفو نہیں
علی نہ ہوتے تو بطول کا کوئی کفر نہ تھا، بس علی کا فرق ہے اللہ اور بطول میں۔ اللہ اللہ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ ہاں علی نہ ہوتے تو پھر اللہ کو سورہ توحید 2 دفعہ بھیجنا پڑتی ہے، یا یہ کسی اور کی شان میں بھیجنا پڑتی ہے؟ علی ہی تو ہے جو بندے اور خدا کے درمیان آ کے اس کی خدائی کا بھرم رکھ لیتا ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ میں آ رہی بات؟ اور ہمیشہ یہی ہوتا ہے۔ اب دیکھو جگہ ایسا ہے، اس کا اپنا وعدہ ہے، بات لمبی ہے، بس 1 منٹ میں ہی میں اسے سمیٹ لیتا ہوں۔ من دنا الی انملۃ دنوت الیہ شبرا ومن دنا الی شبرا دنوت الیہ ذراعا۔ اللہ فرمائے میری طرف پور بھر کوئی بڑھے میں بالشت بڑھتا ہوں، جو بالشت بڑھے میں ہاتھ بڑھتا ہوں۔ اور ندیم فلسفہ معراج یہی ہے، ثم دنا فتدلی۔ اللہ اکبر، بس آخری جملہ ہے، میں نہ ضائع نہ کر دینا اپنی عبادت کی، پانی نہ پھیر دینا۔ ثم دنا فتدلی، یہ بڑھتا رہا، وہ استقبال کرتا رہا، ملکوت ختم، جبروت ختم، لاہوت ختم، عظموت ختم، رحموت ختم، ہاہوت ختم، لاہوت ختم، ہویت ختم، عالم ذات میں گیا، دے دل کے دل میں ہے، ابھی رکتا ہے، میں تو تب رکوں جب وہ رکے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جاگنا جاگنا حلال زادو، جس نے اپنی ماں کے دودھ کے اثر سے خیانت نہیں کی، اس کے لیے جملہ، کیونکہ میں وعدہ خلاف تو بننا نہیں چاہتا، یہ چلتا رہے، مجھے بھی آنا پڑے گا۔ کعبہ قوسین آ گیا، اب رکتا ہے، او ادنا آ گیا، بس اگر رسول 1 قدم اور لے لیتا، وجوب اور امکان مل جاتے، عبد و معبود مل جاتے، اس وقت آواز قدرت آئی، یا علی تو وجہ اللہ، تو عین اللہ، تو لسان اللہ، تو ید اللہ، تو جنب اللہ، تو سارا نفس اللہ، اسی لیے تجھے کبریائی کا بدن بنایا، جلدی سے درمیان میں آ کے اسے روک، میرا پردہ رکھ۔ اللہ اکبر ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ ہمیشہ خالق و مخلوق کے درمیان آ کے اس کی لاج رکھتا رہا ہے علی، اس کا بھرم بچاتا رہا ہے علی۔ کتنا بد نصیب ہے تو جو جلی کے کام آ رہا ہے، تو اس سے کام نہیں لے رہا ہے۔ حقیقت کھل جائے گی میدان قیامت میں سوائے بطول کے۔ یہ آج بھی راز، کل بھی راز، چونکہ سات کا پرتو ہے اس کے اندر، اسی لیے اٹھنا پڑتا تھا تیرے رسول کو، کیونکہ وہ تو نگاہ محمدی تھی، وہ تو نگاہ رسالت تھی بھائی۔ حقیقت محمدیہ کو خبر ہے کہ سامنے بیٹی نہیں آ رہی ہے، کوئی اور حقیقت، کبھی اٹھتا ہے کبھی رکتا ہے۔ پہلی مجلس میں بتا چکا ہوں اسی خمسے میں، مسجد جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی، تعقیبات سے فارغ ہو کر طلوع آفتاب کے کچھ دیر بعد پھر بیٹی کے دروازے پہ، اور فقط سلام کہہ کے چلا نہیں جاتا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ حل لی من اذن ان ادخل بیتکم، اجازت مانگتا تھا
ہے اجازت کہ اندر آ سکتا ہوں؟ اور ذات واجب کی قسم یہ فکرہ اس لیے بول رہا ہوں کہ آگے جو میں نے جملہ آپ کو یاد دلانا ہے تو اس کی شدت کا تمہیں احساس رہے. باپ کے استقبال کے لیے کھڑی ہوتی بطول تو خدائے بزرگ برتر کی قسم رسول کہتے بطول تو نہ اٹھا کر. بابا آپ میری تعظیم کے لیے اٹھتے ہو، مجھے روکتے ہو، پر میں مجھے تو وہ اٹھاتا ہے، میں تو اس کے حکم سے اٹھتا ہوں. بطول تجھے مشقت کی عادت نہیں. میں دیکھتا ہوں کھڑے ہوتے ہوتے بھی تیرے چہرے پہ تکلیف کے آثار پیدا ہوتے ہیں. بس اسی کو ذہن میں رکھنا. جس کی تکلیف اور مشقت کا اتنا خیال ہے رسول کو کہ تعظیم معاف کر رہا ہے، میری طرف دیکھنا. جس دن سے حسین نے مدینہ چھوڑا، بطول نے بقیہ چھوڑا. بیٹھے یہی رہو، بس دو کے دو فکریں کہنے ہیں مجھے، کوئی طویل عریض مصائب نہیں پڑھنا. یہ سوچ کے سن لینا کہ اگلے سال کا پرسہ اسی کے کام آئے گا جو اگلے سال رہے گا. آج کا رونا اسی کا حصہ ہے جو ہے. اب مدینے سے کربلا کا سفر دیکھو، مدینے سے کربلا تک. شام والی تو محمل پہ تھی، حسین تو مرتجز پہ تھا. آؤ میرے سر پہ قرآن رکھو، علم تھام کے قرآن اٹھا کے میں عالمانہ ضمانت سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک ہاتھ پہلو پہ بطول کبھی بیٹے کے گھوڑے کے ساتھ چلتی، کبھی زینب کی سواری کے ساتھ چلتی. اللہ اکبر، العظمت للہ. درد کے تقریباً سارے گوشے جانتا ہے عزادار. ہر رونے والا درد کی کہانی سے واقف ہوتا ہے. میں تو کوئی جملہ تحقیق کا کہہ دوں گا یا یاد دہانی کرا دوں گا، آنسو خود مانگ لینا. ہاتھ پھر جوڑتا ہوں سادات اور مومنین کے آگے کہ رونے والے کا دل بڑا نرم و نازک ہوتا ہے. چوٹ لگے تو اپنی قوم کا خادم سمجھ کے معاف کر دینا. سیدو مدینے سے کربلا تک چلی. کربلا میں 4 موقع ایسے آئے کہ بطول دوڑی، اور بازار شام میں ایک موقع ایسا آیا نہ چل سکتی تھی نہ اور پھر دوڑنا تو دور کی بات ہے، جہاں چلا نہ جا سکے. اللہ اکبر، العظمت للہ. پہل ساری روایت بڑی لمبی ہے، میں پوری روایت پڑھوں تو گھنٹے سے زیادہ وقت چاہیے. بس میں نے 2 فکروں کا وعدہ کیا ہے وہی کہہ رہا ہوں. پہلی بار تب دوڑی جب شبیہ پیغمبر کے کلیجے میں برچھی اتری. العظمت للہ، العظمت للہ، العظمت للہ. نہیں، اگر کلیجہ نہ پھٹے تو ایک فکرہ پوچھوں. جب اکبر کی لاش حسین خیمے لا چکے، بہن بھائی گلے مل کے کئی دفعہ بے ہوش ہوئے، کئی دفعہ زمین پہ گرے، زینب نے اپنے آپ کو سنبھالا. میں نے خود اسی منبر سے تمہیں بتایا ہے کہ اکبر کی لاش پہ حسین پیدل گیا تھا، سواری پہ بیٹھ ہی نہیں سکتا تھا. کیوں؟ سواری ادھر تھی، حسین ادھر چلا. بی بی نے کہا تھا بھیا گھوڑا تو اس طرف ہے. حسین نے کہا جب سے اکبر نے زین چھوڑی ہے دنیا میں اندھیرا ہے، مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا. ہاتھ پکڑ کے بہن نے دروازے پہ کھڑا کیا، سیدھے چلے جاؤ. اب فکرہ سمجھنا. بہن نے پوچھا بھیا ایک بات تو بتا، جا تو مشکل سے رہے تھے تم، اکبر گھوڑے پہ تھا، گھوڑا فوجوں میں دوڑ رہا تھا، اکبر نے گھوڑے کی گلے میں باہیں ڈال رکھی تھی، تمہیں پتا کیسے چلا کہ اکبر کا گھوڑا کس طرف ہے؟ کہا واقعی میں تو چلا چلا کے اکبر کو آوازیں دے رہا تھا. میں نے دیکھا ایک کالے برقعے والی بی بی ہے، آگے جدھر جدھر اکبر کا گھوڑا مڑتا ہے ادھر ادھر وہ سیاہ پوش بی بی پھرتی ہے. اللہ اکبر،
اور دوڑ دوڑ کے کہہ رہے ہیں شامیوں کوئی میرے بیٹے کی سواری روکے، کوئی میرے اکبر کے راہوار کو روکے۔ اللہ، میرے پاس سوائے دعا کے کچھ نہیں، مولا تمہیں اس غم کے سوا کسی غم میں نہ رلائے۔ بس ایک موقع اور سن لو، میں سٹیج چھوڑنے لگا ہوں۔ دوسری بار جب حسن کی نشانی نزین چھوڑی، کیونکہ یہ تو عالم ذاکر تمہیں بتاتے ہیں نا کہ قاسم نے آواز دی چچا میں نے زین چھوڑ دی۔ لب سے ان حضل حسین کا سکر، شکاری پرندے کی طرح جھپٹے حسین۔ اب پھر ہاتھ جوڑ رہا ہوں، جہاں قاسم گرا تھا وہاں پہنچے، کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں، اور پھر آواز دیتے ہیں اے نا بنی القاسم، قاسم کہاں ہو؟ ادھر سے آواز آتی ہے لبیک۔ حسین جاتے ہیں کچھ اٹھاتے ہیں، پھر ادھر سے آواز آتی ہے لبیک، حسین کو چھٹاتے ہیں۔ اچانک حسین نے دیکھا ایک بی بی ہے جس کا ہاتھ پہلو پہ ہے، گھوڑے دوڑ رہے ہیں، بی بی گھوڑے کے سموں میں ہاتھ مار رہی ہے۔ حسین نے رو کے کہا اماں گھوڑے دوڑ رہے ہیں، اماں تیرا ہاتھ زخمی ہو رہا ہے، کیا دیکھ رہی ہو؟ رو کے کہا حسین میرے قاسم کی ایک انگلی شامیوں کے گھوڑے سموں کے ساتھ لے گئے، اپنے قاسم کی انگلی تلاش کر رہی۔ تو السیالم الذین خلق ایام القلب